اب آئیں دوسرے مسئلے کی طرف، دوسرے موضوع کی طرف کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی بھی شے جو داخل بدن ہو جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، اور اسی طرح ناک کے ذریعے کوئی دوائی ڈالی تو اس سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو کان ہے، اس میں اگر تو پانی وغیرہ جاتا ہے تو اس سے علماء نے لکھا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر تیل وغیرہ، تر دوائی ڈالتے ہیں تیل وغیرہ، تو وہ پیٹ تک چلا جائے، اس میں شرط یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر وہ تیل پیٹ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اگر وہ تیل پیٹ تک نہیں پہنچتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہی بات آنکھ کی، تو آنکھ سے بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض علماء نے آج کل کے حساب سے، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فقہا جو پرانے فقہا ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آنکھ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال اس میں احتیاط یہی ہے کہ آنکھ میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالی جائے جو اس کا اثر جو ہے وہ پیٹ میں جائے، اس کا حلق تک اثر محسوس ہو۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصر سا اختلاف آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آنکھ میں بھی کوئی ایسی چیز دوائی وغیرہ ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ اب تیسری بات یہ سمجھیں کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس سے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ یعنی الٹی جو آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1، جس وقت آ رہی ہے اس وقت روزہ یاد ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کی ہے وہ جان بوجھ کر کی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ منہ بھر کر کی ہو، یعنی اس کا اتنا پریشر ہو کہ اس کو کو روکنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ آتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے دیکھیں، جو چوتھی بات ہے وہ ہے کہ جان بوجھ کر غسل کو واجب کر لینا۔ جان بوجھ کر غسل کو واجب کر لینا، چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے غسل کو واجب کیا جائے یا کسی بھی اور ذریعے سے غسل کو واجب کیا جائے، تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے مسائل رکھے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیں تیسرے موضوع کی طرف کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلی چیز دیکھیں، بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پی لیا، تو اسی طرح بھولے سے جماع کر لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں، آنکھوں میں سرما لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر پر آپ تیل کی مالش کرتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم پر تیل کی مالش کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورتیں جو ہیں وہ لپسٹک لگا لیتی ہیں، تو لپسٹک لگانے سے اگر تو اس کے اجزاء لپسٹک کے حلق تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر اس کے اجزاء اس کا اثر حلق تک محسوس نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لپسٹک لگا سکتی ہیں۔ کیا ڈرپ لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ڈرپ لگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگوائیں، ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو ڈرپ آپ بلا جھجک لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک سوال جو بہت ہی زیادہ گردش کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بار بار اس کا خیال آتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے علماء نے
صاف طور پر لکھا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوپر جو آپ کو کلیہ بتلا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی شے جو ناک اور منہ کے ذریعے داخل بدن ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مریض کو خون دیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنا خون کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے پرفیوم لگا لی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علماء نے لکھا ہے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، کیونکہ اس کے ٹھنڈک، اس کے مٹھاس وہ چونکہ حلق تک چلی جاتی ہے، کبھی امکان ہے، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا، ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں مسواک، اور اس میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سوکھی ہوئی مسواک جو ہے وہ کریں۔ بالکل اسی طرح جو ہے یہ قے آ جاتی ہے اگر کسی آدمی کو، تو میں نے بتلایا ہے کہ قے اگر تو جان بوجھ کر، وہ جو 3 شرطیں بتلائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں پر بھی اگر خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ آپ بال کاٹتے ہیں اور اسی طرح ناخن کاٹ لیتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نہا لیتے ہیں تو اس تاکہ ٹھنڈک تھوڑی سی محسوس ہو، اس سے تھوڑا سا روزہ اچھا گزر جائے، تو کیا ہم نہا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح احتلام ہو جانا، احتلام اگر کسی کو خود بخود ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر سے روزہ نہ ٹوٹنے کے مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ باقی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں جتنے بھی مسائل بیان کیے جائیں گے مختصر انداز میں بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔